السلام علیکم۔ الیکشن 2024 قریب ہیں۔ پاکستان میں قومی اسمبلی کا ایک حلقہ جس کے 2 امیدواروں کا تعلیمی تعارف میں آپ سے ضرور کروانا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک امیدوار کے پاس ہے کم از کم 12 ماسٹر ڈگریز اور 1-2 کورسز میں تو انہوں نے اس سے بھی اوپر پڑھا ہوا ہے۔ ان میں سے 6 ڈگریاں ان کے پاس یونیورسٹی آف پنجاب سے ہیں، جن میں سے ایک ایم اے انگلش میں، پھر ایم اے عربک میں، پھر ایم اے صحافت میں، ایم اے سیاسیات میں، اور پھر ایک ایم اے ہسٹری میں، اور ایم فل انہوں نے کیا ہوا ہے ماس کمیونیکیشن میں۔ پھر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں انہوں نے کیا ہوا ہے سائیکالوجی میں ایم ایس سی۔ پھر یو ای ٹی لاہور سے ان کے پاس 2 ڈگریاں ہیں، ایک ایم ایس سی کمپیوٹر سائنسز اور ایک بی ایس سی میکینیکل انجینئرنگ۔ اور اس کے بعد ایک ان کے پاس ایم اے اسلامیات کے بعد ایم فل اسلامیات کی ڈگری ہے سرگودا یونیورسٹی سے۔ پھر وہ حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، علوم اسلامیہ کے بہت سارے علوم پر وہ دسترس رکھتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کے کورس ورک میں پورے پنجاب میں سب سے زیادہ نمبر لیے اور سب سے پہلے انہوں نے کورس ورک مکمل کیا۔ اور ان کے جو مد مقابل ہیں وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں، نام بہت سارے لوگ ان کا جان چکے ہوں گے، اور تاریخ پاکستان کے کسی بھی الیکشن کے شاید وہ سب سے زیادہ ڈگریاں رکھنے والے امیدوار ہوں گے۔ اور ان کے جو مد مقابل ہیں پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم، جنہوں نے 100 روپے 105 روپے کلو آٹے پہ اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کرنے کا ڈرامہ کیا تھا اور آٹا 160 روپے کلو پہ لے گئے تھے، اور جن کا میرا نہیں خیال کہ ابھی مزید تعارف کروانے کی ضرورت ہے۔ حلقہ ہے یہ NA 132۔ پڑھے لکھے امیدوار کا نام ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، شہید ملت، شہید اسلام، علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کے سپوت، ان کے لخت جگر علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، اور ان کے مد مقابل ہے محمد شریف صاحب کے بیٹے جناب شہباز شریف صاحب۔ اب ان کا جوڑ پڑے گا 8 فروری کو NA 132 میں۔ اور یاد رکھیے گا میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک پڑھے لکھے اور ان پڑھ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاک وطن کی اس عوام کو اپنی جمہوری اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیشہ تبدیلی کے لیے جانا چاہیے، اور پڑھے لکھوں کا انتخاب ہر حلقے میں کرنا چاہیے۔ جو پڑھے لکھے ہوں، ایماندار ہوں، دیندار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور ماضی میں چلے ہوئے کارتوسوں کو جنہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ آئندہ کبھی بھی ان کو ووٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ میرے وطن کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔